تیسری دورہ ہے گلگت بلتستان کا، اور آپ نے ہمیشہ ہمارا شاندار استقبال کیا، لیکن یہ جو دورہ ہے یہ صرف ایک الیکشن کے لیے نہیں ہے، یہ گلگت بلتستان کے عوام کے مستقبل کے سوال ہے۔ ہم وہ واحد جماعت ہے جس کے 2018 کے منشور میں گلگت بلتستان کے عوام کو ان کا حقوق دلوانا، صوبہ بنانا، نیشنل اسمبلی میں سینٹ میں ممبرز بٹھانا، فائنینشل حصہ دلوانا، اس میں اضافہ کروانا کا وعدے کیے گئے ہیں۔ آج الیکشن کے دور میں باقی جماعتوں باتیں کرتے ہیں، ہم وہ واحد جماعت ہے جن کا منشور کا حصہ ہے، اور اس اہم وقت میں ہم گلگت بلتستان کے عوام کے تعاون چاہتے ہیں۔ ہم اس لیے گلگت بلتستان کا چپا چپا کا دورہ خود کر رہے ہیں، وہاں آپ کا منشور کے بارے میں بتا رہے ہیں اور عوام سے بھی اپیل کر رہے ہیں، گلگت بلتستان کے باسیوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے، ایک بار پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے، جیسے آپ نے بھٹو شہید کے ساتھ دے کے گلگت بلتستان سے ایف سی آر کا نظام کا خاتمہ کیا، جیسے آپ نے بھٹو شہید کے ساتھ دے کے گلگت بلتستان سے راجگیری نظام کا خاتمہ کیا، جیسے آپ نے شہید بھٹو کے ساتھ دے کے گلگت بلتستان کے عوام کے بھوک اور غربت پہ کمی لے کر آئے تھے، گندم کی سبسڈی دلوائے تھے، چینی کی سبسڈی دلوائے تھے، نمک کی سبسڈی دلوائے تھے، کپڑا تک کی سبسڈی دلوائے تھے، پیٹرول کی سبسڈی دلوائے تھے، جیسے آپ نے شہید بی بی کے ساتھ کیا، اور نہ صرف ہر مرد کو مگر ہر عورت کو آواز دلوایا، پاکستان کی مسلم دنیا کی عورت کو انٹرنیشنل سطح پہ اپنا آواز بلند کروا دیا، گلگت بلتستان میں ایل ایف او کے تحت اپنے سیاسی آزادی اور جمہوری آزادی حاصل کیا تھا، جیسے آپ نے صدر زرداری کے ساتھ دے کے پیپلز پارٹی کے ساتھ دے کے گلگت بلتستان کے عوام کو شناخت دلوایا، نام دلوایا، گلگت بلتستان کا اپنا نام اپنایا، جیسے آپ نے صدر زرداری کے ساتھ دے کے گلگت بلتستان کو صوبائی اسمبلی دیا، گلگت بلتستان کو وزیر اعلیٰ دیا، گلگت بلتستان کو گورنر دیا، گلگت بلتستان کا نوجوانوں کو 25,000 جابز دلوائے تھے، گلگت بلتستان کے غریب ترین عورتوں کو آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت ان کی جیب میں پیسہ دلوایا، وہ آج تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ویسے ہی آپ نے ایک بار پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے، آپ نے میرے ساتھ دینا ہے، جیسے آپ نے بی بی شہید اور بھٹو شہید کے ساتھ دیا تھا، اور ہم نے مل کے گلگت بلتستان کے عوام کا جو مستقبل ہے، جو آپ کا سمت ہے، اس کو طے کرنا ہے۔ یہ نہ صرف ایک الیکشن ہے مگر گلگت بلتستان کے عوام کے اور نوجوانوں کے مستقبل کا سوال ہے۔ آپ نے ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے کر گلگت بلتستان کو 15 نومبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے کے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا ہے۔ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے کے گلگت بلتستان کو حق حقیقت دلوانا ہے۔ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے کے گلگت بلتستان کو حق ملکیت دلوانا ہے، اور یہ جدوجہد ہم اکیلا نہیں لڑ سکتے، نہ ہی ہم یہ صوبہ گلگت بلتستان کے 50% کے لیے بنا رہے ہیں، ہم گلگت بلتستان کے 100% کے لیے بنا رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اگر گلگت بلتستان کو صوبہ بننا ہے تو گلگت بلتستان کے عورتوں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، گلگت بلتستان کی خواتین نے ہمارے شانے بشانے کے ساتھ کھڑے ہونے پڑیں گے،
اگر آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو، اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا طاقت بنتی ہو جیسے آپ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں بنی، تو پھر ہم صوبہ بھی بنائیں گے، ہم روزگار بھی دلوائیں گے، ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ بھی کریں گے۔ ہم نہ صرف آئینی حقوق دلوا کے آپ کو آزادی دلوائیں گے، جمہوری آزادی دلوائیں گے، مگر آپ کو بھوک سے آزادی دلوائیں گے، غربت سے آزادی دلوائیں گے اور بے روزگاری سے آزادی دلوائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جہاں ہم نے مردوں پہ معاشی مزدوروں کے لیے، کسانوں کے لیے، مرد کے لیے روزگار کا مواقع پیدا کیے، معاشی مواقع پیدا کیے، وہاں ہم نے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے معاشی مواقع اس لیے پیدا کیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ جب تک عورت اپنا کردار نہیں اپناتی ہے معیشت میں، تب تک آپ کا معاشی ترقی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے معاشی پروگرامز لے کر آئے۔ اس لیے ہم جانتے ہیں کہ جب عورت معیشت میں اپنا کردار ادا کرتی ہے تو ترقی ہوتی ہے۔ اس لیے جب ہم معاشی فائدہ کے لیے سوچتے ہیں تو ہم عورت کے لیے سوچتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ یہاں حکومت بنائیں گے، ہم نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے، لیکن جو ہم صوبہ سندھ میں پیپلز پاورٹی ایلیویشن پروگرام چلا رہے ہیں، جس سے تحت لاکھوں عورتیں فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم اب غریب ترین عورتوں کے لیے بلا سود قرضے دیں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار چلا سکے، اپنا گھر میں اپنا حصہ بھی ڈال سکے۔ یہ انقلابی پروگرام ہوگا جو صرف اور صرف گلگت بلتستان کے عورتوں کے لیے ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالی ہمیشہ اپنا سیاسی کردار ادا کرتی ہیں، اس لیے میں آج بھی فخر کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان بھی اپنی تاریخ بنا رہی ہے، اور ہمارا اپنا سعدیہ دانش صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نظریہ آگے لے کے چلتے ہوئے الیکشن دیامیر میں لڑ رہی ہے۔ ہم نے پہلے بھی جہاں سازش چلا کہ عورتوں کو دیامیر میں ووٹ نہ ڈالنے کی اجازت دے، ہم نے جدوجہد کر کے اس سازش کو ناکام کروایا اور عورتوں سے ووٹ دلوائے۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیامیر میں عورتوں کو الیکشن میں حصہ نہیں ڈالنے دیں گے، ہم دیامیر میں عورتوں کو الیکشن نہیں لڑنے دیں گے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالی ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں، یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھی ہے، یہ آپ کی دھمکیوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گی، یہ آپ کے ڈر سے نہیں ہٹیں گے۔ آپ نے ہم سے ان ظالموں نے ہم سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہم سے چھینی تھی، لیکن ان تمام ظالموں کے لیے یہ جواب ہے کہ ہمارا کارکن سعدیہ دانش دیامیر میں الیکشن لڑ رہی ہے۔ آپ ہم سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تو چھینی ہے، مگر آپ گلگت بلتستان کی ہر عورت بے نظیر بھٹو بننے کو تیار ہے۔ ہم آپ کے مدد کے بغیر یہ الیکشن نہیں جیت سکتے، آپ کے ووٹ کی طاقت کے بغیر پاکستان پیپلز پارٹی یہ الیکشن نہیں جیتے گی۔ اگر گلگت بلتستان کے عورت کے ووٹ میرے ساتھ ہو، اگر گلگت بلتستان کے مائیں بہنیں ہمارے ساتھ ہو، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتا۔
हम वाज़ेह अक्सरियत के साथ जीतेंगे और गिलगित बल्तिस्तान के 100% पॉपुलेशन, मर्द हो या औरत हो, अक़लियत हो या अक्सरियत हो, हम सबके खिदमत करेंगे, मुआशी इनकलाब लेकर आएंगे, उनको अपने हकूक़ दिलवाएंगे। ये हमारा तारीख है, हम अपना तारीख दोहराने निकले हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपना सियासी कारकुन को आगे रखे हैं। पहले भी हमने सियासी कारकुन को वज़ीर आला बनाया और 15 नवंबर के बाद हम जियाला को वज़ीर आला फिर बनाएंगे। बाकी जमातों के वज़ीर आला के उम्मीदवार ठेके पे लिए गए हैं, किसी ने किसी एक जमात से, किसी ने एक दूसरे जमात से, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले सियासी कारकुन ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम सिर्फ और सिर्फ सियासी कारकुन की मेहनत को रिवॉर्ड करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला 15 नवंबर के बाद हम ना सिर्फ गिलगित से हर सीट उठाएंगे मगर बल्तिस्तान से भी उठाएंगे, जियाला वज़ीर आला बनाएंगे और गिलगित बल्तिस्तान का मुस्तकबिल तब्दील करेंगे। अब फर्ज आपका है कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के विमेंस विंग ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के औरतों ने मिलकर जदोजहद करना है। मैंने ना सिर्फ मर्दों का वोट चाहिए, मुझे हर गिलगित बल्तिस्तान की औरत का वोट चाहिए, हर जिला में वोट चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। औरतों को पता होता है, उनको सबसे ज्यादा पता होता है कि मुआशी सूरत हाल क्या है, किचन चलाना कितना मुश्किल हो चुका है, बच्चा को स्कूल भेजना कितना मुश्किल हो चुका है, दवाइयों खरीदना, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखना कितना महंगा हो चुका है। इसका मुकाबला करने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। जैसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हमेशा गरीबों के साथ देती थी, मजलूमों के साथ देती थी और हाँ औरतों के साथ देती थी, वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी आवाज़ बनेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपका हर मसाइल हल करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये महंगाई की सुनामी, ये महंगाई के सैलाब का खात्मा करेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही ये माजी में किया है। आपने हर औरत को समझाना है, हर वोटर को समझाना है कि अगर आपने महंगाई का खात्मा चाहिए, बेरोजगारी का खात्मा चाहिए, गुर्बत का खात्मा चाहिए, अपने हकूक चाहिए, अपने जमीनों का मालिक बनने हैं, अपने मादनियात का मालिक बनने हैं, तो एक ही जमात है और पीपल्स पार्टी है। आपको पीपल्स पार्टी के साथ देना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख आपके सामने है। माजी में भी सारी जमातों ने बेरोजगार करवाया है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को। आज भी चाहे वो आपका पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कोऑपरेशन हो या हर इदारा हो, वहाँ से अवाम को बेरोजगार करवाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने तारीखी रोजगार दिया, पीपल्स पार्टी ने तनख्वाह में इजाफा किया 150% इजाफा किया। हमारा सिपाहियों की तनख्वाह में 175% इजाफा किया। पीपल्स पार्टी ने पेंशन्स में 100% इजाफा किया। अब अगर हमने महंगाई का मुकाबला करना है तो हमें अवामी मुआशी पॉलिसीज चाहिए जिसमें तनख्वाह में इजाफा हो, जिसमें पेंशन में इजाफा हो, जिसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा हो। तो एक बार फिर मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि नवंबर 15 नवंबर हमारा इम्तिहान का दिन है, आपका इम्तिहान का दिन है। आपका जिद्दोजहद जिसमें आपका खून पसीना शामिल है, आपका अपना सूबा बनाने के लिए, आपका अपना हकमियत छीनने के लिए, हक मलकियत लेने के लिए एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दो। जैसे हमने माजी में आपको मायूस नहीं किया, फिर से हम मायूस नहीं करेंगे। और ख़ास तौर पे मेरे डियामेर के बहनों और मेरे डियामेर के भाइयों से अपील है कि मैं सादिया दानिश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी कारकुन जिसकी कुर्बानियां हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए,
जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कारकुन है, अपना नुमाइंदा बेचकर डियामिर बेच रहा हूँ, आपने साथ देना है, मुंतखब करवाना है, तीर पर थप्पा दिलवाना है, तो फिर इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी होगी, जीत गिलगित बल्तिस्तान की होगी, जीत तीर की होगी। जिए भुट्टो